بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلیک فیس پر مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ عمران کے تاریک ذہن پر اچانک روشنی کی لکیریں سے پھیلنے لگیں اور پھر یہ روشنی آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی گئی۔ باس، میں آپ کا غلام جوزف ہوں۔ باس، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا باس۔ اچانک عمران کے کانوں میں جوزف کی آواز پڑی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے جوزف کہیں دور سے اسے آوازیں دے رہا ہو، لیکن اس کی آوازوں سے عمران کے ذہن پر پھیلتی ہوئی روشنی کی رفتار پہلے سے کہیں تیز ہو گئی، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر فوراً ہی وہ منظر ابھر آیا جب اچانک ریٹ آوازوں کے ساتھ ہی کئی گرم سلاخیں اس کے جسم میں اتر گئی تھیں، اور اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا، اور اس کے کانوں میں انتھونی کا کہکہا پڑا تھا۔ باس، آپ کو ہوش آ گیا باس؟ جوزف کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن ایسا کرتے ہی اس کے جسم میں درد کی انتہائی تیز لہریں سی دوڑ گئیں۔ یہ لہریں اس قدر تیز تھیں کہ اس کے منہ سے بے اختیار کراہ سی نکل گئی۔ اوہ باس، لیٹ جائیں، آپ کو ہوش آ گیا؟ یہ جوزف کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے، جوزف نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار تڑپ کر اٹھنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے قریب ہی جوانا، چوہان اور نعمانی کو بھی لاشوں کے سے اندازے پڑے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جوزف نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے روک دیا۔ اوہ، جوانا، چوہان اور نعمانی، یہ عمران نے تڑپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس، آپ بے فکر رہیں، یہ زندہ ہیں، ابھی ہوش میں آ جائیں گے۔ سب سے زیادہ گولیاں آپ کو لگی تھیں، آپ کے پہلو میں 4 گولیاں موجود تھیں، میں نے یہ گولیاں نکال دی ہیں اور زخموں میں ٹرپکا بوٹی کا رس بھر دیا ہے۔ اس سے درد تو ہوگا، لیکن زخم جلد بھر جائیں گے۔ ان سب کو ایک ایک گولی لگی تھی، وہ گولیاں بھی میں نے نکال دی ہیں، اور ان کے زخموں میں بھی ٹرپکا بوٹی کا رس بھر دیا ہے۔ لیکن مجھے تمہاری فکر تھی باس، کیونکہ تمہارے زخم انتہائی خطرناک تھے، جوزف نے کہا۔ انہیں ہوش میں لے آؤ، جلدی کرو، عمران نے کہا تو جوزف سر ہلاتے ہوئے تیزی سے ان کی طرف مڑا، اور پھر اس نے باری باری سب کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ جب ان کے جسموں میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو وہ ہاتھ اٹھا کر دوسرے ساتھی کی طرف بڑھ جاتا، اور چند لمحوں بعد وہ سب کراہتے ہوئے ہوش میں آ گئے۔ جب عمران کو یقین ہو گیا کہ وہ سب اوکے ہیں تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ ہم ہیں کہاں؟ وہ انتھونی، اس کا کیا ہوا؟ اور وہ دشمن کون تھے جنہوں نے اچانک فائر کر دیا تھا؟ عمران نے جوزف سے کہا۔ باس، ہم ایک چشمے کے قریب ہیں، وہاں پانی نہیں تھا اور تم سب کی حالت بے حد خراب تھی، اس لیے میں نے پہلے یہ چشمہ تلاش کیا اور پھر باری باری تم سب کو اٹھا کر یہاں لے آیا۔ پھر میں نے باری باری تم سب کے زخم دھوئے، انگلیوں سے دبا کر گولیاں باہر نکالیں۔ یہاں قریب ہی ٹرپکا بوٹی مجھے نظر آ گئی تھی، اس لیے میں نے تم سب کے زخموں میں ٹرپکا بوٹی کا رس بھر دیا اور پھر تمہیں ہوش میں لے آنے کی کوششیں شروع کر دیں، جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم کیسے بچ گئے اور ان کا کیا ہوا؟ عمران نے کہا۔ میں فائر ہوتے ہی درخت کی اوٹ میں ہو گیا، لیکن تم اس دوران ہٹ ہو چکے تھے۔ پھر میں نے مشین پسٹل سے 2 آدمیوں کو ہٹ کر دیا، یہ 4 تھے، پھر میں نے باقی 2 کو بھی ہٹ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے انتھونی کو بھی ہلاک کر دیا، کیونکہ اس نے تمہارے گرنے پر فاتحانہ کہکہا لگایا تھا اور یہ ناقابل برداشت تھا۔ پھر میں نے چشمہ تلاش کیا اور پھر تمہیں یہاں لے آیا، جوزف نے کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا، اور پھر عمران نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کوشش سے اس کے جسم میں ایک بار پھر تیز درد کی لہریں دوڑنے لگیں، لیکن اب عمران نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ جوزف نے اس کی مدد کی اور پھر عمران کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اوہ باس، پھر آدمیوں کی بو مجھے آ رہی ہے، تم یہیں رہو، میں آ رہا ہوں، اچانک جوزف نے اچھلتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کسی تیز رفتار چیتے کی طرح دوڑتا ہوا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیاں بچانے کے لیے جوزف کو وسیلہ بنا دیا، ورنہ شاید جنگل ہمارا مدفن بنتا، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، عمران بھی جوزف کے جاتے ہی دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ ویسے عمران صاحب، اس قدر اچانک حملہ ہوا ہے کہ ہمیں احساس تک نہ ہو سکا، چوہان نے کہا۔ ہاں، یہ جنگل ہے اور ہم اپنے طور پر یہی سمجھ رہے تھے کہ یہاں اور کوئی موجود نہیں ہے،
لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی مشین کے ذریعے ہیڈ کوارٹر میں چیک کر لیا گیا ہے، اور اینتھونی کو کوئی خاص کوشچن ملا تھا، جس کے بعد اس کا لہجہ بدلا اور اس نے سچویشن بتانی شروع کر دی۔ میں کھٹک تو گیا تھا، لیکن سنبھلنے سے پہلے ہی ہم پر فائر ہو گیا، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ چوہان، تمہاری ران میں گولی لگی ہے، اس لیے تم اپنے بازو کا استعمال کر سکتے ہو، اپنی قمیض پھاڑ کر میرے اور باقی ساتھیوں کے زخموں پر پٹی باندھ دو، عمران نے چوہان سے کہا، اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے واقعی بڑی مہارت سے پٹیاں باندھنی شروع کر دیں۔ عمران نے اس کی ران پر موجود زخم پر پٹی باندھی۔ اسی لمحے انہیں دور سے جوزف آتا دکھائی دیا۔ اس کے کاندھے پر ایک بے ہوش آدمی لدا ہوا تھا۔ اس نے قریب آ کر اسے زمین پر پٹخ دیا۔ یہ 6 آدمی تھے، اور باس ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ یہ وہیں پہنچے تھے جہاں ہم پر حملہ ہوا تھا۔ یہ ہمیں تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ میں نے باقی کا خاتمہ کر دیا اور اسے بے ہوش کر کے لے آیا ہوں، جوزف نے کہا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا، تو جوزف نے جھک کر اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے، تو جوزف نے ہاتھ ہٹا لیے، اور چند لمحوں بعد اس آدمی نے آنکھیں کھول دیں، اور پھر وہ کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا، وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ تم زندہ ہو؟ مگر باس نے تو کہا تھا کہ تم ہلاک ہو گئے ہو۔ ہم تو تمہاری لاشیں اٹھانے آئے تھے، اس آدمی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا نام آرتھر ہے، میں اسپیشل سیکشن کا چیف ہوں، اس آدمی نے جواب دیا۔ اسپیشل سیکشن کیا ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہیڈ کوارٹر کا اسپیشل سیکشن، ہمارا کام مشینری کی دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمیں باس رونسن نے کہا کہ ہم باہر جائیں اور لاشیں اٹھا کر واپس لے آئیں، لیکن صرف ایشیائیوں کی۔ چنانچہ ہم آ گئے، لیکن پھر اچانک ہم پر حملہ ہو گیا، آرتھر نے جواب دیا۔ ماگورا وے سے باہر آئے ہو تم؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں۔ اب واپسی پر تم اسے کیسے کھولو گے؟ میری جیب میں ٹرانسمیٹر ہے، اس پر باس رونسن کو کال کروں گا، وہ کھول دے گا۔ تمہارے پاس وے اوپنر نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ او نہیں، وہ تو صرف لارڈ اور باس اینتھونی کے پاس ہوتے ہیں، آرتھر نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر اس نے آرتھر سے ہیڈ کوارٹر کے اندرونی سیکشن اور لیبرٹی کے راستے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ آرتھر چونکہ فیلڈ کا آدمی نہیں تھا، اور پھر شاید انہیں زندہ اور اپنے آپ کو ان کے گھیرے میں دیکھ کر وہ ذہنی طور پر بھی مزاحمت نہ کر سکا تھا، اس لیے عمران کے سوالوں کے جواب میں سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ اسے آف کر دو جوزف، عمران نے کہا، تو جوزف اس طرح آرتھر پر جھپٹا جیسے بھوکا عقاب کسی چڑیا پر جھپٹتا ہے، اور جنگل کا وہ حصہ آرتھر کی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ لارڈ اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا ہوا ایک رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا کہ اچانک دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، تو لارڈ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے میز کے کنارے پر لگے ہوئے بہت سے بٹنوں میں سے ایک پریس کر دیا۔ کون ہے باہر؟ لارڈ نے تیز اور قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ رونسن ہوں لارڈ۔ کیوں آئے ہو؟ فون پر کال کیوں نہیں کی؟ انتہائی ضروری بات ہے لارڈ، فون پر بات نہیں ہو سکتی۔ رونسن کی تشویش بھری آواز سنائی دی تو لارڈ نے جلدی سے 3 بٹن پریس کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور رونسن اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ تم نے اس عمران کی لاش منگوائی ہے یا نہیں؟ یس لارڈ، منگوا لی ہے، اور اس سلسلے میں ہی ضروری بات کرنی ہے، رونسن نے قریب آتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ لارڈ کچھ سمجھتا، اچانک رونسن کا ہاتھ حرکت میں آیا اور لارڈ کے منہ سے بے اختیار چیخ سی نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے گردن کو لوہے کے شکنجے میں جکڑ دیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم ایک جھٹکے سے اونچا ہوا، اور پھر وہ جیسے ہوا میں اڑتا ہوا ایک دھماکے سے فرش پر آ گرا، اور اس کے ساتھ ہی ذہن پر تاریکی سی چھا گئی۔ پھر اس تاریکی میں روشنی کے نقطے تیزی سے پھیلتے چلے گئے، اور اس کے ساتھ ہی لارڈ کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ محسوس کر کے حیران رہ گیا کہ اس کا جسم کرسی کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ وہ بندشیں ایسی تھیں کہ وہ اٹھنا تو ایک طرف حرکت بھی نہ کر سکتا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ رونسن نے کیا کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ لارڈ کے منہ سے لاشعوری طور پر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی خاص کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن وہ کرسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں علیحدہ بندھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے جسم کو نائلون کی رسی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ لارڈ نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین الجھن کے تاثرات تھے، لیکن ظاہر ہے کمرے میں کوئی آدمی ہی موجود نہ تھا جو اس کے سوالوں کے جواب دیتا۔ کافی دیر بعد اچانک دروازہ کھلا اور لارڈ نے چونک کر دیکھا تو دروازے سے رونسن اندر داخل ہوا۔ تمہیں ہوش آ گیا ہے لارڈ؟ گڈ، آنے والے نے کہا۔ تو لارڈ ذہنی طور پر تو نہیں، البتہ روحانی طور پر ضرور اچھل پڑتا، کیونکہ یہ آواز رونسن کی نہیں تھی،
تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ یہ تم نے مجھے کیوں یہاں پر باندھا ہے؟ لارڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران ہے لارڈ، رونسن نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو لارڈ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ کسی خوفناک زلزلے کی زد میں آ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں اور کانوں میں بے اختیار سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ تو ہٹ ہو گیا تھا؟ وہ اس کے منہ سے لاشعوری طور پر الفاظ نکلنے لگے جبکہ اس کا ذہن ان کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ تم نے تو اپنی طرف سے ہٹ کر دیا تھا، لیکن مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے، اس لیے نہ صرف میں بچ گیا بلکہ میرے ساتھی بھی بچ گئے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ لیکن تم نے تو حلف دیا تھا اور میں نے اپنا حلف پورا کر دیا تھا۔ میں نے تو تمہیں فائل دے دی تھی، پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تمہارے آدمی اینتھونی نے ہمیں ٹاک سے بساک کے دوران ایک علاقے میں ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اس جگہ سڑک ایک چھوٹے سے جنگل سے موڑ کاٹتی ہوئی گزرتی ہے۔ اس نے اس جگہ سڑک کے نیچے انتہائی خوفناک وائرلیس کنٹرول بارودیں سرنگیں بچھا دیں اور وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک عمارت میں کنٹرولنگ سیکشن بنا لیا۔ وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے ایکشن میں آنا پڑا۔ پھر میں نے اینتھونی کو صرف باندھا تھا، اسے ہلاک نہ کیا تھا کہ اچانک تمہارے آدمیوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کو مقصود تھی، اس لیے ہم بچ گئے۔ اس کے باوجود تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے حلف کی خلاف ورزی نہیں کی؟ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم غلط کہہ رہے ہو، لارڈ نے کہا۔ اسے واقعی یقین تھا کہ عمران سے بہانہ بنا رہا ہے، ورنہ اینتھونی سے کچھ نہ چھپا سکتا تھا۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہیں واقعی اس کی اس حرکت کا علم نہ تھا، اس لیے تمہیں اس کا باقاعدہ ثبوت پیش کیا جائے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا ڈھکن ہٹا کر اس نے اندر موجود بٹن پریس کر دیے۔ تم اینتھونی کی آواز پہچانتے ہو؟ اسے سنو، وہ اپنے آدمی ٹونی سے بات کر رہا ہے، عمران نے کہا، اور اسی لمحے اینتھونی کی آواز سنائی دی اور لارڈ نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ جیسے جیسے یہ گفتگو آگے بڑھتے گئی، لارڈ کے ذہن میں دھواں سا بڑھتا گیا کیونکہ اینتھونی واقعی عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کی سازش کر رہا تھا۔ جب ٹیپ ختم ہو گئی تو عمران نے بٹن آف کر دیے۔ اب بولو، تمہیں میری بات پر یقین آیا یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ اینتھونی کی ذاتی سازش تھی، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ میں نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہے، لارڈ نے کہا۔ ہاں، تم نے واقعی ایسا کیا ہے، اس لیے تم ابھی تک زندہ ہو، ورنہ اب تک فرشتوں کو حساب کتاب بھی دے چکے ہوتے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر لارڈ کی طرف بڑھا۔ لارڈ کے دل میں خوشی کی لہر سی اٹھی تھی کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران اسے کھولنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن دوسرے لمحے اس نے عمران کے بازو کو گھومتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے جسم میں درد کی تیز لہر سی دوڑتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریک پردہ سا پھیلتا چلا گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت ٹاکس لینڈ ہوٹل کی چھت پر موجود تھا۔ صدیقی اور خاور بھی گوش کے ساتھ بساک سے واپس آ چکے تھے۔ وہ سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ایک طرف ایک کرسی پر لارڈ بے ہوشی کے عالم میں موجود تھا۔ عمران صاحب، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ چوہان نے بتایا کہ آپ نے ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری میں بم نصب کر دیے ہیں، لیکن آپ نے انہیں آپریٹ نہیں کیا۔ ہاں، اس لیے کہ لیبارٹری میں کاسمک ریز کے الفا پارٹیکلز پر کام ہو رہا تھا اور یہ انتہائی خوفناک توانائی کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر لیبارٹری کو فوری طور پر تباہ کر دیا جاتا تو پھر ہم تو کیا، ماگورا جنگل، ٹاکس، بساک، بلکہ شاید پورا ملک گانی بھی خوفناک تباہی کی زد میں آ جاتا اور لاکھوں بے گناہ انسان، کروڑوں درخت اور لاکھوں جانور اور نہ جانے کیا کیا ختم ہو جاتا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو صدیقی کے ساتھ ساتھ باقی سب ساتھیوں کے چہرے بے اختیار سکڑتے چلے گئے۔ اوہ، اس قدر خوفناک تباہی، تو پھر آپ نے وہاں بم کیوں نصب کیے ہیں؟ صدیقی نے کہا۔ میں نے اس مواد کو خصوصی ساخت کے ڈبوں میں بند کرا کر ان پر مخصوص کوٹنگ کر دی ہے۔ 72 گھنٹے گزرنے کے بعد یہ مواد بے ضرر ہو جائے گا اور پھر یہ تباہی نہیں ہوگی بلکہ صرف لیبارٹری ہی تباہ ہوگی، اور 72 گھنٹے گزرنے والے ہیں، اس لیے ہم اس وقت یہاں چھت پر موجود ہیں تاکہ اس تباہی کا نظارہ دیکھ سکیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، اس ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری کی تباہی سے کیا یہ بلیک فیس تنظیم ختم ہو جائے گی؟ یہ لوگ پھر کسی ایسی جگہ لیبارٹری بنا لیں گے، اس بار چوہان نے کہا۔ اس مخصوص نظریے پر کام کرنے والے سائنسدان ہلاک کر دیے گئے ہیں، اس کا فارمولہ اور اب تک جو کام اس پر ہوا ہے، اس سب کو میں نے جلا کر راکھ کر دیا ہے، اس لیے اب اس پر تو دوبارہ کام نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک بلیک فیس کا تعلق ہے، وہ واقعی بین الاقوامی تنظیم ہے، لیکن اس لارڈ کے خصوصی آفس سے اس تنظیم کے پورے دنیا میں پھیلے ہوئے خفیہ سینٹرز اور ان کے آدمیوں کے بارے میں
تفصیلات مل چکی ہیں۔ یہ تفصیلات ہر ملک کی انتظامیہ کو بھجوا دی جائیں گی اور پھر جہاں جہاں یہ لوگ موجود ہوں گے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح بین الاقوامی سطح پر بھی اس تنظیم کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے بارے میں فائل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اسرائیل میں رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں تفصیلات فلسطینی ایکشن گروپ کو بھجوا دی جائے گی اور وہ لوگ ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ عمران نے جواب دیا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ آپ نے اس لارڈ کو اس کے کمرے میں رونسن کے روپ میں بے ہوش کر دیا تھا، کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ رونسن سے معلوم ہوا تھا کہ لارڈ نے اپنے آفس میں خصوصی حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں اور پھر لیبارٹری کا راستہ بھی اس کے آفس سے ہی کھلتا ہے، اور وہاں ایسا سسٹم تھا کہ اگر لارڈ ذرا بھی ہوشیار ہو جاتا تو اسے سیل کر سکتا تھا اور پھر اسے کسی صورت بھی کھولا نہ جا سکتا تھا۔ رونسن کا قد و قامت میرے جیسا تھا، اس لیے مجھے رونسن کے میک اپ میں لارڈ کے پاس جانا پڑا اور پھر رونسن کی آواز سن کر ہی اس نے اپنا آفس کھول دیا تھا۔ میں نے اسے فوری طور پر بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے لیبارٹری کا راستہ کھولا اور وہاں موجود سائنسدانوں کا خاتمہ کر کے لیبارٹری کو کنٹرول کیا۔ اس کے بعد چونکہ اس تنظیم کی تفصیلات حاصل کرنا تھیں، اس لیے میں نے اسے بے ہوش رکھا کہ اگر تفصیلات نہ مل سکیں تو اسے ہوش میں لے آ کر پوچھ گچھ کی جا سکے، لیکن اس کی ضرورت نہ پڑی اور تفصیلات مل گئیں۔ پھر میں نے اسے ہوش دلایا تاکہ اسے بتایا جا سکے کہ میں نے حلف کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ اس نے کی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے بے ہوش کر دیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اسے اس کی لیبارٹری اور ہیڈ کوارٹر کے خاتمے کا نظارہ دکھا سکوں۔ تو ابھی 72 گھنٹے نہیں گزرے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گزر گئے ہیں، ہمیں گوش کا انتظار ہے، وہ آ جائے تو پھر اس بلیک فیس کو بلینک فیس کر دیا جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا اس کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ صدیقی نے چونک کر کہا۔ ہاں، گوش نے دراصل ہماری بے پناہ مدد کی ہے، حالانکہ وہ اس بلیک فیس اور خاص طور پر لارڈ اور اس اینتھونی سے بے حد خوفزدہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے حقیقتاً ہماری مدد کر کے خود اپنی ذات کو رسک میں ڈال دیا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں اس بلیک فیس کو انجام تک پہنچاؤں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ اسی لمحے سیڑھیوں کا دروازہ کھلا اور گوش آتا دکھائی دیا۔ آؤ گوش، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ میں نے چیکنگ کرا لی ہے پرنس، ماگورا جنگل میں اس وقت کوئی آدمی موجود نہیں ہے، وہ ماگورا قبائلی واپس نہیں آئے۔ گوش نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، مجھے یہی خطرہ تھا کہ کہیں وہ بے گناہ قبائلی آ گئے تو لیبارٹری اور ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ وہ سب بھی ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ ہیڈ کوارٹر میں جدید اور خوفناک اسلحے کا کافی بڑا اسٹور ہے۔ عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ یہی لارڈ ہے بلیک فیس کا چیف؟ گوش نے بے ہوش پڑے ہوئے لارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا اور گوش نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یہ شخص انتہائی ظالم آدمی ہے، اس کے آدمی انسانوں کو اس طرح مار دیتے ہیں کہ حشرات الارض کو بھی اس طرح نہیں مارا جاتا، اور آج یہ شخص بے بس پڑا ہوا ہے۔ واقعی ظالم کا انجام یہی ہوتا ہے، گوش نے کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ مکافات عمل ہے گوش، عمران نے کہا اور پھر وہ جوانا کی طرف مڑ گیا۔ جوانا، لارڈ پیرن کو ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو جوانا نے جیب سے ایک انجیکشن نکالا اور اس کی سوئی پر موجود کیپ ہٹا کر اس نے سوئی بے ہوش لارڈ کے بازو میں گھونپ دی اور محلول انجیکٹ کر دیا۔ پھر اس نے سوئی واپس کھینچی اور سرنج کو ایک طرف پھینک دیا۔ چند لمحوں بعد لارڈ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں بندھے ہوئے تھے، اس کا ڈھلکا ہوا جسم سیدھا ہونے لگ گیا اور پھر اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ لارڈ نے ہوش میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت ٹاکس کے ٹاکس لینڈ ہوٹل کی چھت پر موجود ہو، چیف آف بلیک فیس لارڈ پیرن، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ تم، لیکن یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں بتایا ہے کہ میں نے حلف کی پاسداری کی ہے۔ ہاں تم نے بتایا تھا، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے لارڈ۔ میں نے تمہیں اس لیے زندہ رکھا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے بلیک فیس کے ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری کی تباہی دیکھ سکو۔ میں نے وہاں وائرلیس کنٹرول بم نصب کر دیے ہیں اور اب یہاں گوش میرا دوست بٹن دبائے گا تو تمہاری لیبارٹری اور تمہارا ہیڈ کوارٹر سب ختم ہو جائے گا۔ عمران نے کہا۔ تم نے بتایا کہ میں ٹاکس میں ہوں؟ لارڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا تو لارڈ بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا اور پھر اس طرح مسلسل ہنستا چلا گیا جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہو۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی خاص آئیڈیا تمہارے ذہن میں آ گیا ہے؟ ویسے یہ بتا دوں کہ تمہاری تنظیم کے بارے میں تمام تفصیلات جو تم نے چیف کے طور پر مائکرو فلم میں بند کر کے رکھی تھیں وہ میرے پاس موجود ہیں، اور لیبارٹری اور ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے بعد
پوری دنیا میں بلیک فیس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ عمران نے کہا، تم یہ سب کرنے کے لیے زندہ نہ رہو گے، سمجھے؟ تم زندہ نہیں رہو گے، اور لیبارٹری اور ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے مقابل پوری دنیا کے یہودیوں کے لیے تمہاری موت زیادہ قیمتی ہوگی۔ پوری دنیا کے یہودی تمہاری موت پر جشن منائیں گے۔ لیبارٹریاں تو بنتی رہتی ہیں اور ہیڈ کوارٹر بھی بنتے رہتے ہیں۔ میری موت کے بعد کوئی دوسرا چیف بن جائے گا، لیکن تمہاری موت کے بعد کوئی دوسرا علی عمران یہودیوں کے مقابل نہ ہوگا۔ لارڈ نے کہا، میں سمجھتا ہوں تم کیوں یہ سب کچھ کہہ رہے ہو، اس لیے کہ لیبارٹری تباہ ہوتے ہی کاسمک ریز کے الفا پارٹیکلز کی تباہی سے نہ صرف یہ سارا علاقہ بلکہ پورا ملک گانی تباہ ہو جائے گا، اس طرح ہم سب بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہی سوچ کر کہا لگا رہے ہو نا؟ ہاں، اور یہ درست ہے، لارڈ نے کہا۔ تم تو بے ہوش تھے، اس لیے تمہیں معلوم نہیں کہ لیبارٹری انچارج سائنسدان ڈاکٹر فرینکسٹائن سے میں نے اس بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھیں اور اس مواد کو بے ضرر کرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیا تھا، اور اس طریقے کو مکمل کرنے کے لیے 72 گھنٹے کا وقت چاہیے تھا، اور تم 72 گھنٹے کے بعد ہوش میں آئے ہو۔ تمہیں میں نے طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر مسلسل بے ہوش رکھا ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب صرف لیبارٹری کی مشینری تباہ ہوگی اور ہیڈ کوارٹر میں اسلحے کا اسٹور۔ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لارڈ نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ ایسا بھی تمہارے سامنے ہی ممکن ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریچارجر جیب سے نکالا اور گاؤش کی طرف بڑھا دیا۔ میں گاؤش نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، یہ شیطانی کارخانہ تمہارے ہاتھوں تباہ ہوگا۔ تم نے بلیک فیس کی طرف سے اپنی جان کے خوف کے باوجود ہماری مدد کی ہے، اس لیے یہ اعزاز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس کا زرد بٹن دباؤ، اگر زرد بٹن جل اٹھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بم کام کر رہے ہیں، پھر سرخ بٹن دبا دینا اور بلیک فیس کی یہ خوفناک لیبارٹری اور ہیڈ کوارٹر تباہ ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، مت کرو، ایسا مت کرو، مجھ سے دولت لے لو، بے پناہ دولت، مت کرو، ایسا مت کرو، یکلخت لارڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن گاؤش نے زرد بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے زرد رنگ کا بلب جل اٹھا تو گاؤش نے ایک نظر لارڈ کی طرف دیکھا اور پھر سرخ بٹن پریس کر دیا۔ سرخ رنگ کا بٹن پریس ہوتے ہی زرد رنگ کا بٹن بجھ گیا اور سرخ رنگ کا بلب ایک جھماکے سے جلا اور پھر بجھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دور سے خوفناک گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں، پھر انتہائی خوفناک دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور چند لمحوں بعد دور جنگل میں سے اس طرح آگ کے شعلے اور دھواں آسمان کی طرف بلند ہوا جیسے کوئی خوفناک آتش فشاں پہاڑ اچانک پھٹ پڑا ہو۔ اوہ اوہ، یہ سب تباہ ہو گیا، اوہ اوہ، لارڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم نے 2 جھٹکے کھائے اور اس کا جسم ڈھلک گیا۔ اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ یہ تو مر گیا ہے عمران صاحب، چوہان نے کہا۔ ہاں، جو لوگ نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں وہ اسی طرح بے بسی کی موت مرتے ہیں، عمران نے کہا، اور گاؤش سمیت سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ختم شد۔